السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے چھوٹے کام بڑے انعام۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے 2025۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، پورے مہینے جو ہیں ہم لوگوں کے لیے نیکی کرنے کے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی کام ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے وہ چھوٹا کام ہے، لیکن اس کے انعام بہت زیادہ ہیں۔ تو جو بھی وقت مجھے ملا ہوا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چھوٹا کام جیسے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3465، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے بھی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک درخت کھجور کا اس کے لیے جنت میں لگا دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتے رہیے، اور جنت میں کھجور کے درخت لگاتے رہیے، الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2، نیکی کی طرف بلانا، کسی کے لیے سفارش کرنا، کسی کے لیے کوشش کرنا، کسی کو راستہ دکھانا کرنے والے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سفارش کر دی کہ بھائی فلانے کا خیال رکھیے گا، کچھ مسجد کے لیے بول دیا، مدرسے کے لیے بول دیا کہ کوشش کیجیے گا، تو جس نے بھی کوشش کی اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے راستہ بتایا اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1893، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی آدمی کو بھلائی کی طرف راستہ دکھایا تو اس کو بھی ثواب ملے گا کرنے والے کی طرح۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی سفارش کرنے سے ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، کوشش کرتے رہنا ہے جتنا ہو سکے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے بھائی میرے پاس پیسے نہیں، پیسے رہیں گے تو میں اتنا بڑا کام کر لوں گا۔ پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، سفارش کر کے بڑا کام کیجئے، کسی کو بول کے بڑا کام کیجئے، کسی کا کام کروا دیجئے۔ تو چھوٹے کام بڑے انعام، اس کے لینے کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز اور 50 وقت کا ثواب۔ کتنے وقت ہم اور آپ نماز پڑھیں گے؟ صرف 5 وقت، ثواب کتنا ملے گا؟ 50۔ تو اس لیے میرے بھائیو، چھوٹا کام بڑا انعام، چھوٹے کام بڑے انعام۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں آسمان پہ، اور جو تحفہ ملا ہے اس میں سے ایک تحفہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں فرض نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے آسمان پہ بلایا۔ تو ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کی معراج کیا ہے؟ نماز ہی معراج ہے، گویا کہ ہم بھی معراج میں گھوم رہے ہیں۔ اور جو کوئی نماز پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت کی تو یہ 5 وقت کی رک گئی ہے، ورنہ 50 وقت کی ہمیں اور آپ کو پڑھنی پڑتی تو حالت کیا ہوتی 24 گھنٹے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ جائیے، میری قوم تو برداشت نہیں کر پائی، آپ کی قوم کیسے برداشت کر لے گی، جائیے۔ تو 50 وقت کی فرض ہوئی
آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، 5 وقت کی بچ گئی۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، جائیے پھر 5 میں سے بھی کم کرا لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ کیوں؟ 5 کر کے کم ہو رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ پوری ختم ہو جاتی۔ ہمیں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہیں بھلے اچھا ختم ہو جاتا، ٹینشن ہی نہیں رہتا، ہے نا؟ لیکن میرے بھائیو، ہوا ہے 5 وقت کی، لیکن ثواب کتنا ہے؟ 50 وقت کا ثواب ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں، صرف 5 وقت پڑھیں، 50 وقت کا ثواب لیں۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز اور ہے جو ہم اور آپ فجر میں پڑھتے ہیں، اور یہ سنت ہے فجر میں جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کے پاس ثواب کتنا ہے؟ اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب اس کے لیے ہے۔ اب دیکھیے صرف 2 ہی رکعت پڑھنی، کیا منٹ لگے گا؟ 2 رکعت میں 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ، اور کیا؟ لیکن ثواب کتنا ہے؟ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب اس کے لیے۔ کیوں اتنا بڑا انعام ہے؟ اس لیے کہ فجر کے وقت نیند جلدی کھلتی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ فجر کے وقت ہی تو سونے جاتے ہیں، تو کھلے گی کیسے ہو؟ رات میں جلدی سوئیں گے تب نہ فجر میں جلدی اٹھیں گے۔ ہماری اور آپ کی رات شروع ہوتی ہے 12 بجے، پھر اس کے بعد ہوتے 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 4 بجے بستر پر گئے، اور فجر سے پہلے پہلے بہترین نیند آ جاتی ہے۔ عدم سیٹنگ اچھی ہے ہماری اور آپ کی، اللہ ماشاء اللہ، جو فجر کے نمازی ہیں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، چھوٹا کام بڑا انعام ہے، اس لیے ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ یہ تو سنت کا ثواب ہے، فرض پڑھ لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا کوئی حساب ہی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے 12 رکعت جو سنتیں ہیں نا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ 12 رکعت سنت، 12 کیا ہے؟ فجر میں 2، ظہر میں 6، 4 پہلے 2 بعد میں، کتنے ہو گئے؟ 8، مغرب میں 2، عشاء میں 2، یہ 12۔ یہ حدیث ہم اور آپ سن رہے ہیں، یہ حدیث جن لوگوں نے بیان کی ہے 4 لوگ ہیں، چاروں لوگوں نے جب یہ حدیث سنی ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت چھوڑا ہی نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 728، 728۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نماز کا اہتمام کر لیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے کبھی بھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ جب سے انہوں نے سنا نہیں چھوڑا، جب تک زندہ رہی نہیں چھوڑا۔ اب دیکھا آپ نے، اپنے لوگوں میں سب کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ان کے گھر والے پہلے کر رہے ہیں، ان کی وائف کر رہی ہیں، امہات المومنین کر رہی ہیں، ہم لوگوں کی مائیں کر رہی ہیں، مومنوں کی مائیں کر رہی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ دن اور رات میں 12 رکعت کا اہتمام جو بھی کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کیا انبسا نے۔ انبسا کہتے کہ میں نے بھی جب سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ انبسا سے بیان کیا عمرو بن عوس نے۔ عمرو بن عوس کہتے کہ جب سے میں نے یہ حدیث انبسا سے سنی ہے، میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ عمرو بن عوس سے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی نعمان بن سالم نے۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے 12 رکعت کبھی بھی دن رات میں نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، اسی جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ تو آیا الحمدللہ، اب ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد ہمارے اور آپ کی حالت کیسی ہو جائے کہ 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان،
کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان ہو رہا ہے. ایسا مت کیجیے گا. اب چاند رات سے ہی ماشاءاللہ الحمدللہ سنت کو ہم اور آپ لمبی رکھے ہوئے ہیں، اور چاند رات سے ہی کہیں قربانی نہ دے دے بیچاری کی. سستی نہیں، مومن کبھی سست نہیں ہوتا بلکہ چست رہتا ہے. ایک مہینہ اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. آئیے ایک اور کام ہے، یہ چھوٹا کام لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے. جمعہ کے دن کا کام. جمعہ کے دن ہم اور آپ کب آتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ اول وقت میں آنا چاہیے، پہلے وقت میں آنا چاہیے. امام صاحب جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پہنچے، یا کبھی کبھی عدم آخری وقت میں پہنچے، کبھی کبھی جب نماز کھڑی ہو رہی ہے تب پہنچے. پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام جوتے اور چپل پہ. بس جلدی بھاگنا ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آرام سے جائیے، گھائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جمعہ کے دن ہم اور آپ اگر 6 کام کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب دیکھیے کتنا ہے. غسل کرنا نمبر 1، پانی نہا لیجیے، غسل کرنا. نمبر 2 مسجد جلدی آنا. نمبر 3 اول وقت میں آنا، پہلے وقت میں آ جانے کا. نمبر 4 پیدل چل کے آنا. یہ ہمیں اور آپ سے نہیں ہوگا، پیدل چل کے آنا، کیونکہ جتنے قدم چلیں گے اتنے ثواب زیادہ ہے. پیدل چل کے آنا. امام کے قریب آ کر بیٹھنا. 5 چیز ہو گئی. 6ٹھی چیز غور سے امام صاحب کا خطبہ سننا. جمعہ کے دن ہی، جمعہ کے وقت ہی ہمیں اور آپ کو نیند بہت آتی ہے. آخر کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ رات میں سوئے کہاں ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد میں اگر اے سی لگی ہو، قالین بھی ہو، پنکھے چل رہے ہوں اور خوشبو ہو تو نیند تو آنی ہی آنی ہے. امام صاحب کا خطبہ غور سے سننا کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں. یہ 6 کام جو کریں گے اس کا ثواب دیکھ لیجئے کتنا ہے. چھوٹے کام بڑے انعام. سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات حدیث نمبر 1087 کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامها وقیامها. ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب. ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ملے گا. 6 کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر قدم پر 1 سال روزے کا ثواب اور ہر قدم پر قیام اللیل تہجد کا ثواب ملے گا. یہ 6 کام کرنا ہے ہمیں اور آپ کو. اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے، پھر دیکھیے ثواب ہی ثواب ہے. اس لیے پھر بھائیو، ہم سب کو تو بہت سارے نیک کام کی ضرورت ہے. ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے نیکی جہاں بھی ملے اس کو چھوڑیے نہیں. ایک چیز اور ہے، بیمار پرسی کرنا. جو بیمار ہیں ان کی خیریت معلوم کرنا. آپ فون اٹھائے، ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں؟ ان کے ذمہ داروں سے پوچھنا ان کی طبیعت کیسی ہے. یا پھر ہاسپٹل چلے گئے، گھر چلے گئے ملنے کے لیے. صبح میں جائیں گے یعنی دن میں جائیں گے تو الگ ثواب، رات میں جائیں گے تو الگ ثواب. دونوں کا ثواب الگ الگ ہے. دن میں فون کریں گے تو الگ ثواب، رات میں فون کریں گے تو الگ ثواب. صرف خیریت معلوم کرنا، بھائی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، ختم. اللہ آپ کو صحت دے، صحت و عافیت سے رکھے. لا باس طہور انشاءاللہ. گھبرائیے نہیں. ثواب کتنا ہے سن لیجئے گا. سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1442. دن میں اگر ہم اور آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، مریض سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا حال چال معلوم کر لیتے ہیں، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے. اللہ اکبر. فرشتے دعا کریں اور ان کی دعا قبول نہ ہو. صرف ایک فون کرنا ہے اور 70,000 فرشتوں کی دعائیں لینی ہے. دن میں 70,000. رات میں اگر ملنے کے لیے ہاسپٹل چلے گئے، وہاں چلے گئے، 5 منٹ، زیادہ دیر نہیں بیٹھنے کا. گئے، ملے، خیریت معلوم کیے، دلاسا دیے، گھبرائیے نہیں، ٹینشن مت لیجیے. 70,000 فرشتے رات میں بھی دعا کر رہے ہیں. دن میں 70، رات میں 70، کتنے ہزار فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں. کئی منٹ لگے گا آپ ہی بتائیے.
اس پر عمل کر لیجئے. ابھی بھی یہاں سے نکلے ایک فون گھما دیجئے جو بیمار ہیں, 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہے. میرے بھائیو یہ سب نیکی ہمارے سامنے ہیں اور ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. اس لیے چھوٹے کام بڑے انعام, آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے, اس کا بڑا فائدہ ہے. اور ہم لوگوں کا یہ فائدہ وہاں دکھے گا جہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب نیکیاں ہمارے لیے کام آنے والی. اس لیے میرے بھائیو ان نیکیوں کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں. اسی طریقے سے اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بیچارہ آپ تو قریب ختم ہونے کے قریب جا رہے ہیں. قرآن کو ہم اور آپ پڑھے کہ نہیں پڑھے پتہ نہیں, قرآن کو کھولے کہ نہیں کھولے معلوم نہیں. سورہ اخلاص جو ہے نا, سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنے کا, صرف سورہ اخلاص پڑھتے رہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 5 منٹ بھی نہیں لگا, 1 منٹ بھی نہیں لگا. اگر ہم اور آپ صرف یہی پڑھتے ہیں سورہ اخلاص تو 1/3 ثلث قرآن کا ثواب مل رہا ہے. پورے قرآن کو 3 حصہ کر دیجئے تو 1 حصہ اکیلے سورہ اخلاص ہے. اب آپ ہی بتائیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم اور آپ پڑھتے رہیں گے تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے پورا قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہے تو قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں. اس کے بارے میں آیا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن حدیث نمبر 5013. ایک آدمی تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ارے رات یہ بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں, امامت بھی کرے تو دوسری سورہ ملائے, سورہ اخلاص اس میں ملا دے, یعنی بار بار یہی پڑھ رہے ہیں. تو دوسرے کو یہ لگا وَكَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا, یعنی معمولی سمجھے. سورہ اخلاص پڑھتے قل هو اللہ احد, اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے, معمولی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس نے بھی اس کو پڑھا وہ قرآن کے 1/3 کو پڑھ لیا. اس لیے میرے بھائیو بڑا اچھا موقع ملا ہوا, کتنے 1/3 ہم اور آپ پڑھ لیں. قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہم اور آپ نہ چھوڑیں, اس کا بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طریقے سے آج کل یہ ہوتا ہے, ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یار پیسہ رہتا تو عمرہ کرنے چلے جاتے, حج کرنے چلے جاتے. اس میں تو پیسہ لگتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا لیکن ثواب کم نہیں ہے. سن لیجئے, فرض نماز کے لیے وضو بنا کر گھر سے چلنا, فرض نماز کے لیے وضو بنا کے گھر سے چلنا. یہ عہد کیجئے کہ میں اپنے گھر پہ وضو بناؤں گا, مسجد میں جا کے وضو نہیں بناؤں گا. اگر اس پر ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا تو مسجد کا پانی بھی بچا لے جائیں گے, بھیڑ بھاڑ سے بھی بچ جائیں گے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اتنا ثواب ملے گا کوئی حساب ہی نہیں. سن لیجئے, سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 558, من خرج من بیت مطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم, احرام والے حاجی کے برابر ثواب ملے گا. کتنا ثواب ہے؟ جو حاجی صاحب احرام پہنے ہوئے نا اس کے برابر ثواب ہے. اس میں تو پیسہ لگتا ہے احرام والے میں, اس میں کہاں پیسہ لگے گا. پانی بھی بچا لیں گے, بھیڑ بھاڑ سے بھی بچ جائیں گے, اور ثواب احرام والے حاجی کے برابر بدلہ ملے گا. تو فجر سے کوشش کیجئے کہ وضو بنا کے گھر سے ہی نکلیے, مسجد میں وضو نہیں بنائیں گے. یہ اگر کر لیں, اب یہ نہیں کہ مسجد والے بول رہے مت بنائیے, وہ تو بنا سکتے, لیکن ثواب کمانا ہے. کتنا ثواب؟ احرام والے حاجی کی طرح بدلہ ملنا چاہیے. جو احرام پہنے ہوا ہے تو کیا کریں گے, وضو بنا کے نکلیے, الحمدللہ ان کے برابر ثواب مل جائے گا. اس لیے میرے بھائیو ہم اور آپ کسی بھی نیک کام کو معمولی نہ سمجھیں. جو لوگ نیک کام کو معمولی سمجھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہے, نہیں بہت ہے. ایک چیز اور, کتنے بھائی ایسے ہیں جو ترس رہے ہیں کہ عمرہ کرنے جاتے, حج کرنے جاتے. عمرہ اور حج کے لیے لوگ پریشان ہیں, حاجی بننے کے لیے ہم اور آپ پریشان ہیں, لیکن حاجی کی طرح ثواب پانے کے لیے پریشان نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ حاجی کی طرح ہمیں اور آپ کو بھی ثواب ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ چاشت کی نماز پڑھیں, 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. چاشت کی نماز پڑھیے,
ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پائیے. پیسہ نہیں ہے نا تو کیسے جا پائیں گے عمرہ کرنے حج کرنے؟ تو یہی حج اور عمرہ ہو رہا. وہ کیسے؟ چاشت کی نماز پڑھنے سے. دلیل سنن ترمذی کتاب السفر حدیث نمبر 586. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوا پھر وہ ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ گیا. فجر میں آیا نماز پڑھی ذکر و اذکار کے لیے بیٹھا, سورج نکلا, سورج نکلتے اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. 2 رکعت نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مکمل ایک حج اور مکمل ایک عمرے کا ثواب ملے گا. پیسہ لگا. فری والا حج, فری والا حج جانتے ہیں آپ لوگ؟ فری والا عمرہ, فری والا حج, اور بغیر سفر کے حج, بغیر سفر کے عمرہ. کیا کام کرنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے, بس ختم. اس کا ثواب کتنا ہے؟ مکمل ایک حج کا ثواب ہے, مکمل ایک عمرے کا ثواب ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تامۃ تامۃ تامۃ. اس لیے میرے بھائیو ہم اور آپ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں. آپ بھی حاجی بن سکتے ہیں, آپ بھی عمرہ کرنے والے بن سکتے ہیں, بھیڑ بھاڑ سے بچ سکتے ہیں. پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا, یہاں بھی حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ جو میں نے یہ بتایا. تو میرے بھائیو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کسی بھی نیکی کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں. چھوٹے کام بڑے انعام, اور وہ چاشت والی نماز کا تو اور بڑا انعام ہے بھائی. 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور ایک عمرے کا اور ایک حج کا, دونوں کا برابر ثواب مل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے کی اللہ توفیق دے, بڑے کام کی توفیق دے. ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے, تراویح کو قبول فرما لے, روزے کو قبول فرما لے, نماز کو قبول فرما لے, قرآن کو اس کی تلاوت کو اللہ قبول فرما لے, شب قدر کو اللہ قبول فرما لے, اعتکاف کو جو عمرہ کے لیے گئے ہیں اللہ ان کو, جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہے صدقہ فطر وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور ہم سب کو کئی اور رمضان کے مہینے اللہ تو نصیب فرما دے, فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.